فلم 92 کے ساتھ حاضر ہوں۔ میں ہوں خالد تبسم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے ہماری فلمی دنیا جو ایک زمانہ میں رنگوں، روشنیوں اور گلیمر کا پرکشش جہاں تھا سے وابستہ فنکاروں، ہنرمندوں اور فلموں کے بارے میں معلوماتی ویلاگ پیش کرتے ہیں۔ چینل سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور انہیں اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ماضی کے ممتاز فلم ساز و ہدایت کار انور کمال پاشا کا شمار پاکستان کی فلمی دنیا کے معماروں میں ہوتا ہے۔ فلمی صنعت پر ان کے بہت احسانات تھے۔ ان کے بے مثل کام کی بدولت فلمی دنیا کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کا موقع ملا۔ اکثر لوگ انہیں فلم انڈسٹری کا محسن اعظم کہتے ہیں۔ وہ 23 فروری 1925 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد حکیم احمد شجاع بازار حکیمہ اندرون بھاٹی گیٹ کے رہنے والے تھے اور صاحب طرز ادیب تھے۔ ان کی ایک کتاب لاہور کا چیلسی پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دور میں اس علاقہ میں بہت سے صاحب علم لوگ رہتے تھے جو اپنے اپنے فن میں یکتائے روزگار تھے۔ حکیم احمد شجاع ادیب ہونے کے ساتھ ساتھ باکمال شاعر بھی تھے۔ اس طرح انور کمال پاشا نے ادب و شاعری کے ماحول میں آنکھ کھولی۔ ایف سی کالج لاہور سے گریجویشن کرنے کے بعد انور کمال پاشا نے پنجاب یونیورسٹی سے ڈبل ایم اے کیا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے محکمہ ٹیکس میں سرکاری ملازمت اختیار کر لی۔ ان کے والد حکیم احمد شجاع بھی ایک اعلیٰ منصب پر فائز تھے۔ ان کا فلمی دنیا سے بھی تعلق تھا۔ ان کے مشہور ناول باپ کا گناہ پر 1945 میں ایک فلم بھائی جان کے نام سے بنائی گئی تھی۔ رنگ و روشنیوں کی دنیا نے انور کمال پاشا کی توجہ بھی اپنی جانب کھینچ لی۔ ایک روز انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ سرکاری نوکری ترک کر کے اپنا مستقبل فلمی دنیا سے وابستہ کر لیں گے۔ آخر انہوں نے سرکاری عہدہ قربان کر دیا۔ وہ ہدایت کار بن کر معیاری فلمیں تخلیق کرنے کا عزم رکھتے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد جب لاہور کی فلمی دنیا کے چند لوگوں نے فلم سازی کے ذریعے اس شعبہ کی آبیاری کی کوششیں شروع کیں تو ہدایت کار لقمان احمد نے بھی شاہدہ کے نام سے ایک فلم بنانے کا اعلان کر دیا۔ فلم سازی کی کوششوں کے حوالے سے یہ پہلی فلم تھی، لیکن عملی طور پر یہ اعزاز دیوان پکچرز کے بینر تلے تیار ہونے والی فلم ساز دیوان سرداری لال کی فلم تیری یاد نے حاصل کر لیا، جو 1948 میں پاکستان کی ریلیز ہونے والی پہلی فلم تھی۔ اس فلم کے ہدایت کار داؤد چاند اور مصنف خادم محی الدین تھے، جبکہ مرکزی کرداروں میں دلیپ کمار کے چھوٹے بھائی ناصر خان اور اداکارہ آشا بھونسلے جلوہ گر ہوئے۔ شاہدہ کے فلم ساز ایم اکبر شاہ تھے۔ اس کی کہانی انور کمال پاشا کے والد حکیم احمد شجاع نے لکھی، جبکہ مکالمے لکھنے کی ذمہ داری انور کمال پاشا کو دی گئی، جو اس فلم کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی تھے۔ ہدایت کار لقمان احمد کے ساتھ کام کرنے کا ان کا مقصد یہی تھا کہ ان سے ہدایت کاری کے اسرار و رموز سیکھ سکیں، اور شاہدہ مکمل کرنے کے بعد وہ سولو فلائٹ کے قابل ہو گئے، جو ان کی ذہانت کا کمال تھا۔ شاہدہ کے ہیرو بھی ناصر خان تھے، جبکہ ہیروئن شمید تھی، جس سے انور کمال پاشا کا یک طرفہ لگاؤ بھی ہو گیا، جس نے آگے چل کر محبت کا رنگ اختیار کر لیا، جس کے نتیجہ میں دونوں نے شادی کر لی اور شمیم نے ہمیشہ کے لیے اداکاری چھوڑ دی۔ بعض انکہے حقائق کے مطابق فلم شاہدہ کا سب سے پہلے آغاز ہدایت کار فاضل شاہ نے کیا اور اس کا ابتدائی نام شفق تھا، لیکن بعد میں لقمان احمد نے اس رومانٹک فلم کا انتظام سنبھال لیا۔
کہتے ہیں کہ اس فلم نے بھارت کے شہر لکھنؤ اور دہلی میں پسندیدگی کے اعتبار سے سلور جوبلی منائی، لیکن پاکستان میں یہ اوسط درجے کا کاروبار کر سکی۔ شاہدہ کے ذریعے انور کمال پاشا کے ہاتھ شریک حیات کے طور پر شمیم اور ہدایت کاری کے اسرار و رموز لگ چکے تھے۔ اس لحاظ سے وہ خوش قسمت تھے۔ انور کمال پاشا نے فلم ساز شیخ لطیف کے ذریعے اپنے والد کے مشہور ناول باپ کا گناہ پر مبنی ایک کہانی پر فلم دو آنسو بنانے کا آغاز کیا، جس کے مکالمے انہوں نے خود تحریر کیے، جبکہ ہدایت کاری کے معاملہ میں مرتضی جیلانی نے ان کا ہاتھ بٹایا۔ دو آنسو کے ستاروں میں صوبیہ خانم، سنتوش کمار، شمیم، گلشن آرا، شاہ نواز، ہمالیہ والا، اجمل، آزاد، آصف جا اور علاؤ الدین شامل تھے۔ جب فلم ریلیز کی گئی تو یہ سپر ہٹ ثابت ہوئی۔ یہ پہلی اردو فلم تھی جس نے باکس آفس پر سلور جوبلی منائی۔ صوبیہ خانم اور سنتوش کمار کی جوڑی کی بھی پہلی ہٹ فلم تھی۔ یہ نوبہار فلمز کی پیشکش تھی۔ اسی ادارے کے تحت انور کمال پاشا کی اگلی فلم پنجابی زبان کی گبرو تھی، جو ایک سوشل کہانی پر مبنی تھی۔ اس فلم میں انور کمال پاشا بلا شرکت غیر واحد ہدایت کار تھے۔ گبرو میں شمیم اور سنتوش کی جوڑی کو پیش کیا گیا۔ فلم کے مصنف حکیم احمد شجاع اور موسیقار جی چشتی تھے، جبکہ فلم کے 8 گیت بابا عالم سیاپوش نے تحریر کیے۔ 1951 میں انور کمال پاشا نے ایک اور پنجابی فلم دلبر بنائی، جس کے مصنف، فلم ساز، ہدایت کار اور ہیرو وہ خود تھے، جبکہ ہیروئن ان کی محبت شمیم تھی۔ یہ فلم انہوں نے شاید شمیم کے لیے بنائی تھی۔ فلم کو عوام سے پذیرائی تو نہ مل سکی، مگر شمیم ہمیشہ کے لیے ان کی ہو گئی۔ یہ بھی ان کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ فلم ساز بننے کے بعد انور کمال پاشا نے اپنا ایک الگ فلمی ادارہ کمال پکچرز قائم کر لیا، جس کے بینر تلے اگلی فلم غلام کا آغاز کیا گیا۔ اس فلم کی کہانی ان کے والد حکیم احمد شجاع کی تھی، جبکہ مکالمے انور کمال پاشا نے تحریر کیے۔ فلم ساز و ہدایت کار وہ خود تھے۔ اداکاروں میں صوبیہ خانم، سنتوش کمار، شمیم، راگنی، ہمالیہ والا، آصف جا، اجمل، ایم اسماعیل، آغا حسینی اور فضل حق نے کردار نگاری کا عمدہ مظاہرہ کیا، جس کی بدولت فلم سنیما گھروں میں ہٹ ہوئی۔ ہندو کرداروں پر مبنی یہ ایک متاثر کن تخلیق تھی۔ مزاحیہ اداکار آصف جا انور کمال پاشا کی دریافت تھی، جو ان کی آنے والی فلموں کی کاسٹ میں شامل رہے۔ 1964 میں انور کمال پاشا نے اردو فلم گمنام بنائی، جس نے ہر طرف کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ جرم و سزا اور محبت و درد پر مبنی اس فلم کی کہانی بھی حکیم احمد شجاع نے لکھی۔ کہانی کے مطابق ہمالیہ والا ایک ہوٹل کا مالک ہوتا ہے، جس کے پاس سدھیر ملازمت کرتا ہے۔ وہ سدھیر کے ذریعے اپنی شریک جائیداد بہن کو قتل کرانے کی سازش ترتیب دیتا ہے۔ سدھیر اس کی بہن کو کشتی میں سوار کر کے پانی میں ڈبو دیتا ہے، جو خوش قسمتی سے موافق لہروں کے ذریعے ساحل تک بے ہوشی کی حالت میں آ جاتی ہے، جسے گاؤں کا مختار ایم اسماعیل اپنے گھر لا کر علاج معالجہ کرتا ہے۔ ادھر ہمالیہ والا سدھیر کو پولیس سے خوف زدہ کر کے انجانی منزل کی طرف جانے کے لیے مجبور کر دیتا ہے۔ سدھیر اپنی اکلوتی بہن کی دیکھ بھال کی ذمہ داری ہوٹل کی کلب ڈانسر کے ذمہ لگا کر چلا جاتا ہے اور اتفاق سے اسی گاؤں اور گھر میں پناہ لیتا ہے جہاں مقتولہ اور ہمالیہ والا کی بہن موجود ہوتی ہے۔ ڈرامہ آگے بڑھتا ہے اور ہمالیہ والا سدھیر کی بہن پر بری آنکھ رکھتا ہے۔ وہ اس کی عزت سے کھلواڑ کرنا چاہتا ہے۔ ہوٹل کی ڈانسر اسے لے کر محفوظ جگہ کی تلاش میں اس شہر کے ہوٹل میں لے آتی ہے جس کے قریب گاؤں میں سدھیر رہتا ہے۔ ہمالیہ والا کی بہن اس بات سے بے خبر ہوتی ہے کہ سدھیر ہی وہ شخص ہے جس نے اسے قتل کرنا چاہا۔ وہ سدھیر سے محبت کرنے لگتی ہے۔ ادھر
ہمالیہ والا ڈانسر اور سدھیر کی بہن کا پیچھا کرتے اس ہوٹل میں آ پہنچتا ہے جہاں وہ دونوں پناہ گزین ہوتی ہیں۔ ہمالیہ والا سدھیر کی بہن کو اغوا کر کے کسی اور طرف لے جاتا ہے۔ سدھیر کو علم ہو جاتا ہے، وہ اس کا پیچھا کرتا ہے اور اسے ڈھونڈ نکالتا ہے۔ دونوں میں لڑائی ہوتی ہے، پھر گولی چلتی ہے اور ہمالیہ والا ڈھیر ہو جاتا ہے۔ یوں یہ ڈرامہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ گمنام کا ایک گیت پائل میں گیت ہے چھم چھم کے، جو صوبیہ خانم پر فلمایا گیا، عوام میں بے حد مقبول ہوا۔ اس فلم میں مشہور ہیرو اکمل نے ایکسٹرا کے طور پر کام کیا۔ اس دوران وہ کمال پکچرز میں میک اپ مین کی حیثیت سے ملازمت کرنے لگے تھے۔ اسی سال ریلیز ہونے والی سیف الدین سیف کی سوشل اردو فلم رات کی بات کے ہدایت کار بھی انور کمال پاشا تھے۔ اگلے سال انور کمال پاشا نے ایک اور ہٹ فلم قاتل بنائی، جس کے فلم ساز آغا جی گل تھے، تاہم اسے کمال پکچرز کے بینر تلے ہی تیار کیا گیا۔ فلم کے نمایاں اداکاروں میں صوبیہ خانم، سنتوش کمار، مسرت نذیر، اسلم پرویز، آصف جاں، ایم اسماعیل اور ایم اجمل شامل تھے۔ مسرت نذیر کی یہ پہلی فلم تھی۔ در حقیقت مسرت نذیر ایک گلوکارہ کی حیثیت سے اپنے والد کے ہمراہ فلم کے موسیقار ماسٹر عنایت حسین کے پاس پہنچی اور ماسٹر صاحب انہیں لے کر انور کمال پاشا کے پاس آ گئے تاکہ اگر وہ اجازت دیں تو وہ اسے گانے کا چانس دیں۔ مسرت نذیر برقع اوڑھے ہوئے تھی۔ جب اس نے چہرے سے نقاب اتارا تو انور کمال پاشا نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہی قاتل کے ایک اہم کردار کے لیے منتخب کر لیا۔ یوں پلے بیک سنگر بننے کے لیے آنے والی مسرت نذیر اداکارہ بن گئے۔ برقع میں ملبوس مسرت نذیر نے بعد ازاں شوٹنگز کے دوران برقع اتار کر غضبناک ڈانس کی پرفارمنس دی تو لوگ انگشت بندنداں رہ گئے کہ اس قدر پردہ دار لڑکی اتنی بے باک پرفارمنس کا مظاہرہ کرے گی۔ بہرحال اس کے بعد مسرت نذیر ٹاپ کی ہیروئن بنی۔ 1955 ہی میں انور کمال پاشا کی فلم انتقام بھی ریلیز ہوئی، جس میں صوبیہ خانم اور سنتوش کمار نے مرکزی کردار ادا کیے۔ یہ فلم اوسط درجے میں کامیاب رہی۔ اگلے سال انور کمال پاشا نے اردو فلم سرفروش بنائی، جس کے مصنف بھی ان کے والد حکیم احمد شجاع تھے۔ پسندیدگی کے اعتبار سے سرفروش بھی سپر ہٹ ثابت ہوئی۔ فلم میں صوبیہ خانم، سنتوش کمار، مینا شوری اور علاء الدین نے اہم کردار ادا کیے۔ موسیقار رشید اترے کے میوزک پر زبیدہ خانم کا گایا یہ گیت اے چاند ان سے جا کر میرا سلام کہنا بہت مشہور ہوا۔ اسی دوران ان کی پنجابی فلم چند ماہی بھی ریلیز ہوئی۔ کمال پکچرز کے بینر تلے تیار ہونے والی اس فلم کے فلم ساز و ہدایت کار انور کمال پاشا خود تھے، جبکہ کہانی بابا عالم سیاپوش کی تھی۔ اس فلم میں انور کمال پاشا نے اداکارہ بہار کو پہلی مرتبہ متعارف کرایا، جبکہ اسلم پرویز نے اس کے مقابل ہیرو کا رول ادا کیا۔ اس فلم نے بھی سپر ہٹ کامیابی حاصل کی۔ موسیقار رشید اترے کے تیار کیے گئے گیتوں میں زبیدہ خانم کی آواز میں یہ گیت بندے چاندی دے سونے دی نت لے کے آجا ہو بیلیا بہت مشہور ہوا۔ 1958 میں تیار ہونے والی کاسٹیوم اردو فلم انارکلی کی ہدایات بھی انور کمال پاشا نے دی۔ مغل بادشاہ شہنشاہ اکبر اور شہزادہ سلیم کی کہانی امتیاز علی تاج کے ناول سے ماخوذ تھی اور اس کا ٹائٹل رول نور جہاں نے ادا کیا۔ سدھیر نے شہزادہ سلیم اور ہمالیہ والا نے شہنشاہ اکبر کا کردار ادا کیا۔ ہمالیہ والا کی ایک کمزوری تھی کہ وہ مکالمے بولتے بولتے بھول جاتے تھے۔ ایک روز شوٹنگ کے دوران انہیں بھولنے کا ایسا دورہ پڑا کہ انہیں ایک شاٹ کو کئی مرتبہ ری ٹیک کرانا پڑا۔ مکالمہ تھا کہ ماں بدولت تمہیں حکم دیتے ہیں، جسے بار بار کہتے کہتے ایک مرتبہ وہ اس کو ان الفاظ میں بھول گئے، ماں بدولت تمہیں آرڈر کرتے ہیں، جس پر سیٹ پر موجود لوگوں کی ہنسی نکل گئی اور انور کمال پاشا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ پھر وہ ہمالیہ والا سے مخاطب ہوئے،
یار ہمالیہ والا وہ شہنشاہ اکبر ہے، اسے انگریزی نہیں آتی، جس پر ہمالیہ والا اپنی اس عادت پر شرمندہ ہو کر رہ گئے۔ انارکلی کے گیتوں کا میوزک ماسٹر عنایت حسین اور رشید عطر نے ترتیب دیا، جن میں سے یہ گیت بانوری چکوری کرے دنیا سے چوری چوری چندہ سے پیار، جلتے ہیں ارمان میرا دل روتا ہے، کہاں تک سنو گے کہاں تک سناؤں، اور صدا ہوں اپنے پیار کی جہاں سے بے نیاز ہوں، بہت مقبول ہوئے، جو ملکہ ترنم نور جہاں نے گائے۔ اتنی بڑی فلم صرف اوسط درجے کا کاروبار کر سکی۔ اس کے بعد 1966 تک انہوں نے سالانہ ایک فلم کی جو فلمیں بنائیں ان میں گمراہ، وطن، محبوب، سازش، سفید خون، ہڈ حرام اور پروانہ شامل تھیں۔ 1974 میں انہوں نے پنجابی فلم خانہ دے خان پرونے اور 1983 میں فلم بارڈر بلٹ بنائی۔ گمراہ خدا کو نہ ماننے والے ایک قبیلہ کی کہانی تھی۔ اس فلم میں انور کمال پاشا نے اداکارہ قافرہ کو اعجاز کے مقابل ہیروئن کے رول میں متعارف کروایا۔ محبوب میں اداکارہ رانی کو پہلی مرتبہ موقع دیا۔ انور کمال پاشا نے اپنے فلمی کیریئر کے دوران لگ بھگ 24 فلمیں تخلیق کی۔ انہوں نے کئی لوگوں کو فلم میکنگ کی تربیت دی جنہوں نے فلم انڈسٹری میں بڑا نام کمایا، جن میں ہدایت کار خلیل کیسر بھی ایک تھے۔ ان سے فیض حاصل کرنے والی دیگر شخصیات میں ہدایت کار ایم ایس ڈار، ایم اکرم، حسن طارق، الطاف حسین، موسیقار ماسٹر عنایت حسین اور ان کے چھوٹے بھائی موسیقار ماسٹر عبداللہ شامل تھے۔ انہوں نے جن چہروں کو اپنی فلموں کے ذریعے متعارف کرایا جو بعد میں فلمی دنیا کے صفِ اول کے اداکاروں میں شامل ہوئے، ان میں اسلم پرویز، آصف جاہ، صوبیہ خانم، مسرت نذیر، نیر سلطانہ، بہار اور رانی سر فہرست ہیں۔ انہوں نے قتیل شفاعی، سیف الدین سیف اور تنویر نقوی جیسے بے مثل گیت نگاروں سے اپنی فلموں کے لیے گیت لکھوائے، جن کو رشید عطرے اور ماسٹر عنایت حسین جیسے موسیقاروں نے دھنوں سے آراستہ کیا، جن کا شمار شاہکار گیتوں میں ہوتا ہے۔ انور کمال پاشا 1981 میں بننے والی پنجابی زبان کی بلاک بسٹر فلم شیر خان کے فلم ساز بھی تھے۔ انہوں نے متعدد فلموں کے لیے نگران ہدایت کار کے طور پر فرائض بھی سر انجام دیے، جن میں ایم ایس ڈار کی دلہ بھٹی بھی شامل ہے۔ انور کمال پاشا کے صاحبزادے محمد کمال پاشا نے بھی اسکرپٹ رائٹر اور مکالمہ نگار کی حیثیت سے فلمی دنیا میں اپنی دھاک بٹھائی۔ 1984 میں انور کمال پاشا نے لاہور سے شائع ہونے والے ایک بڑے اخبار نوائے وقت میں اپنی فلمی یادداشتیں بھی تحریر کیں۔ 1985 میں ان کی اہلیہ اداکارہ شمیم کا انتقال ہوا تو صرف 2 سال بعد جب ان کی عمر 62 برس کو پہنچی، وہ 13 اکتوبر 1987 کو عالم جاوداں کو سدھار گئے۔ جب بھی پاکستان کی فلمی تاریخ کا ذکر ہوگا، ان کی خدمات کو ضرور یاد کیا جائے گا۔